ایک سوال کی 10 شکلیں۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں عدلوں کا جانشین بناتا ہے؟ کیا یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے؟ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔ سورہ نمل آیت نمبر 62۔ کیا چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مشکل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی حل کرنے پر قادر ہے؟ اکثر انسانی تاریخ میں یہ سوال پیدا ہوتا رہا ہے کہ آیا اللہ کے سوا یعنی غیر اللہ کوئی اور بھی مشکل حل کر سکتا ہے، یا صرف اللہ ہی اس پر قادر ہے؟ اور بڑے زور و شور سے یہ سوال اچھالا جاتا رہا ہے۔ ایک ذی شعور انسان کے ذہن میں بھی یہ سوال ابھرتا ہے، لہٰذا وہ اس سوال کو مختلف پہلوؤں سے جانچتا اور پرکھتا ہے کہ کس طرح اللہ کے سوا اور کوئی ہستی مشکل کشائی کر سکتی ہے۔ عقل مند انسان کے ذہن میں اس سوال کی 10 مختلف صورتیں ہیں۔ مثلاً عبداللہ کو کسی مشکل کا سامنا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری مشکل دور ہو، اور وہ اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کو پکارنا چاہتا ہے جو اس کی مشکل دور کر دے۔ اب نمبر 1، اگر اللہ کے سوا کوئی ہستی مشکل حل کر سکتی ہے تو بتائیے کیا سائل اور مشکل کشا کے درمیان ہزاروں میل کی دوری پر زندگی میں یا موت کے بعد قبر میں آواز سن سکتا ہے؟ نمبر 2، بالفرض یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ہزاروں میل کی دوری سے آواز سن سکتا ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ دنیا کی ہر زبان سے واقف ہے یا نہیں؟ مثلا سرائیکی بولی والا سرائیکی میں مشکل پیش کرے گا، اسی طرح جرمن والا جرمنی میں، اور انگریزی والا انگریزی میں، اور پٹھان پشتوں میں آواز دے گا۔ نمبر 3، اگر یہ بھی ثابت ہو جائے کہ وہ ہستی ہر زبان سے واقف ہے تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ اگر ایک لمحہ میں لاکھوں کروڑوں لوگ اپنی مشکل اس کے سامنے پیش کریں تو کیا وہ ان سب کی مشکلات اسی لمحے سن اور سمجھ لے گا، یا اسے سائلنٹ کی کتاب بنانے کی ضرورت پیش آئے گی؟ نمبر 4، کیا اس ہستی کو کبھی نیند بھی آتی ہے یا وہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے؟ اگر کبھی نیند آتی ہے تو پھر ہمارے پاس ایک فہرست ہونی چاہیے جس میں اس کے 24 گھنٹوں کے سونے اور بیداری کے اوقات درج ہوں تاکہ اپنی مشکل صرف اسی وقت پیش کریں چاہے وہ جاگ رہا ہو اور سویا ہوا نہ ہو۔ نمبر 5، انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک چھوٹی بڑی تمام مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر وہ تمام مشکلات اللہ تعالیٰ حل کر سکتا ہے تو پھر غیر کی طرف رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر غیر ان تمام مشکلات کو حل کرنے پر قادر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی کیا حاجت؟ معاذ اللہ۔ نمبر 6، اگر ایک شخص بولنے سے قاصر ہے یعنی وہ ایک ایسی مشکل میں ہے، اس کا گلا بند ہے، تو وہ دل ہی دل میں اپنی مشکل پیش کرے گا تو کیا غیر اللہ اس کی دلی فریاد بھی سن لے گا؟ نمبر 7، اگر غیر اللہ جسے مشکل کشا کہا جائے تمام مشکلات حل کرنے پر قادر نہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مشکلات حل کرنے کا بیڑا اللہ نے اٹھایا ہو اور کچھ مشکلات حل کرنے کے اختیارات کسی غیر کو دے رکھے ہوں۔ ایسی صورت میں تمہارے پاس یہ فہرست ہونی چاہیے کہ کون کون سی مشکلات غیر حل کر سکتا ہے تاکہ سائل اپنی مشکل اسی کے سامنے پیش کر سکے جو اس کو حل کرنے پر قادر ہو۔ نمبر 8، کہ اللہ کے سوا جو ہستی مشکل نکال سکتی ہے وہ مشکل ڈال بھی سکتی ہے یا اس کا فریضہ صرف مشکل حل کرنا ہے؟ اگر وہ صرف مشکل کشا یعنی مشکل حل کرنے والی مشکل حل کر سکتی ہے تو پھر ڈالنے والا کون ہے؟ نمبر 9، بالآخر نتیجہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ مشکل ڈالنے والا اور غیر اللہ مشکل حل کرنے پر قادر ہے، تو پھر دونوں میں سے کون سی ہستی اپنا فیصلہ واپس لے گی؟ نمبر 10، کسی بھی برگزیدہ یا گنہگار ہستی کا جنازہ پڑھنا ہو تو اس کی بخشش کے لیے اللہ کو آواز دی جائے یا غیر اللہ کو؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين